اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے مسائل و احکام چل رہے تھے، اس میں ہم جو پڑھ رہے تھے وہ وضو ٹوٹنے کے اسباب تھے، جو کہ 10 تھے۔ ان 10 میں سے ہم نے 6 پورے پڑھ لیے تھے، اور 7واں ہمارا چل رہا تھا کہ سو جانے کے اوپر کب وضو ٹوٹے گا اور کب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس سے متعلق ہمارے جو ہے وہ بیان چل رہا تھا۔ سو جانا، کیونکہ سو جانے سے تمام جوڑے جو ہیں، جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں، جوائنٹس ہوتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوا خارج ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے سونے والا اپنی حالت و کیفیت سے ناواقف رہتا ہے، لہٰذا خروج ہوا کی صورت میں اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے اعضاء سے جو ہے وہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور وہ بے وضو ہی نماز پڑھ لے گا اس طرح۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیند کے دوران ہوا خارج ہونے کا معاملہ پیش ہی نہ آئے، لیکن چونکہ اس کا ہونا نہ ہونا پوشیدہ رہتا ہے، لہذا شریعت نے وضو ٹوٹنے والی صورت کو جو ہے وہ فوقیت دیتے ہوئے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا، اور اس کی کچھ تفصیل تھی، وہ ہم نے دیکھی تھی۔ آج دوبارہ دیکھتے ہیں کہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہمارا رہ گیا تھا۔ اچھا، ہم نے جو ہے وہ لاسٹ جو پڑھا تھا وہ یہ والا، یہاں سے مسئلہ ہم نے پڑھنا تھا، یہ والا ہم نے پڑھ لیا تھا، اسے دوبارہ پڑھ کہ اگر نماز میں ان صورتوں میں سے کسی صورت پر قصدن سویا تو وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جائیں گے، اور بغیر ارادے کے سویا تو صرف وضو جائے گا، چنانچہ وضو کر کے وہیں سے نماز شروع کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ شروع سے دوبارہ پڑھے۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد والا جو مسئلہ تھا، آگے جو مسئلہ ہے وہ اگر اس شکل پر سویا جس میں وضو نہیں جاتا اور دوران نیند وہ حالت پیدا ہو گئی جس سے وضو جاتا رہتا ہے، تو اگر فوراً بلا وقفہ بغیر کسی ڈیلے کے جاگ اٹھا، یعنی کہ وہ نیند سے اٹھ گیا، تو وضو نہ گیا، ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کہ اگر نیند فوراً لگنے والی تھی اور وہ فوراً ہی بیدار ہو گیا تو پھر تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر بیدار نہ ہوا فوراً ہی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں کہ اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے، ڈوزنگ جو لیتے ہیں، جس طریقے سے لوگ جھونکے لے رہے ہوتے ہیں، اس طرح اونگ رہے ہوتے ہیں، اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ درج ذیل حدیث میں اسی کا ذکر ہے، یعنی کہ بعض دفعہ دیکھا ہوگا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نماز میں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے جماعت میں، کچھ لوگ جلدی چلے آتے ہیں، سنتیں وضو کر کے سنتیں وغیرہ ادا کرتے ہیں، نماز میں ٹائم ہوتا ہے تو بعض دفعہ پڑھتے پڑھتے سی نیند آ جاتی ہے، یا ہلکا سا جھونکا لگ جاتا ہے، انگلی جاتا ہے، تو اس میں وضو نہیں جاتا۔ اور اسی کے بارے میں حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سو جاتے پھر نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ یہاں جو سونے سے مراد ہے وہ یہی اونگنا اور بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ جھونکے لینے والے مراد ہے۔ اس کے بعد والا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ ایسا اونگنے والا اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی، وضو قائم رہے گا، یعنی کہ اونگ رہا تھا اور نیند کا غلبہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، لیکن اور اس کی وجہ سے گر پڑا، جیسے بیٹھے بیٹھے ایک دم انسان گر جاتا ہے، تو اس میں جو ہے اس کو وضو نہیں ٹوٹے گا اور وضو اس کا قائم رہے گا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ دیکھتے ہیں کہ کبھی نماز کے انتظار میں نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے اور نمازی اسی اسی نیند کے غلبے کو دور کرنا چاہتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسی غفلت طاری ہو جاتی ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئی ہوں اسے ان کی بالکل خبر ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ 2 3 بار آواز اس کو دی جائے، اس کو پکارا جائے، تب بھی اس کی آنکھ نہیں کھلتی، لیکن
وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ سویا ہی نہیں تھا. تھوڑی دیر بعد اگر وہ اس کی آنکھ کھلے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں سویا ہی نہیں تھا. تو اس کے اس خیال کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا اگر وہ بولے کہ بھائی میں تو سویا ہی نہیں. چنانچہ اگر کوئی قابل اعتبار شخص کہے کہ تم غافل تھے، ہم نے پکارا تو تم نے کوئی جواب نہ دیا، یا اس دوران جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کہ پوچھا جائے اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہوگا. مثال کے طور پہ اس کی آنکھ لگ گئی، اب اس سے پوچھا کہ بھائی اچھا بتاؤ اس دوران کیا ہوا تھا، تو کہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور جبکہ وہاں کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہو، لائٹ چلی گئی ہو، کوئی گر گیا ہو، کچھ اور گیا، پانی گر گیا ہو، کسی نے کچھ اور کیا ہو، تو اس سے پوچھے، یا کوئی سامنے سے آ گیا ہو، پیچھے سے آ گیا ہو، اس کے برابر بیٹھ گیا ہو، چلا گیا ہو، اور جو بھی ایونٹ ہوا ہو اس سے پوچھیں اچھا بتاؤ تمہارے سراؤنڈنگز میں کیا ہوا، وہ کہ کچھ بھی نہیں ہوا، یا ان کا جو ہے بتا ہی نہ سکے، تو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ جو ہم نے دیکھا وہ ویسے ہی تھا کہ نیند میں تھا. تو بالکل اس کی وضو ٹوٹنے کا اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا. میں پیج شیئر کر دیتا ہوں. اس کا جو ہے وہ پیج، دوسرا پیج ہے، میں شیئر کرتا ہوں. جی معذرت، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا پیج شیئر کرنے میں. جی یہ تھا یہ. تو یہ اس میں بتایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ غفلت طاری ہو گئی اس کے اوپر، اور اس کو خبر ہی نہیں ہوئی، اور اس کو آواز وغیرہ دی، اس کی آنکھ نہیں کھلی، اور لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک گمان کر رہا ہو کہ میں سویا ہی نہیں تھا، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اور اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تم نے کیا کیا، بتاؤ اس دوران تم ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا ہے، اور وہ اس کے بتانے پر قاصر رہا تو اس کا مطلب ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب وہ بولے بھی کہ میں نہیں سویا تھا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اور اگر اب صورت میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. آگے چلتے ہیں. مسئلہ سوتے میں سورین جمع ہو تو وضو نہیں جاتا، لیکن دوبارہ کر لینا باعث ثواب ہے. تو اسی طرح اس حالت میں سوئے کے سورین جمے ہوئے تھے تو وضو نہیں جائے گا، لیکن اگر وضو دوبارہ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے سونے کے باوجود انبیاء علیہ السلام کا وضو زائل نہیں ہوتا. ایک طویل حدیث ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل لیٹ کر سو گئے، حتیٰ کہ آپ نے آہستہ سے خراٹے لیے. پھر مؤذن آیا اور آپ کو نماز کی اطلاع دی، چنانچہ آپ اس کے ساتھ نماز کی طرف جانے کے لیے کھڑے ہوئے. پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہ کیا. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا وضو نہیں جاتا. اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آ رہا ہے، یہ یہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے اور میرا دل نہیں سوتا، چنانچہ سونے کی حالت میں بھی جسم پر وارد ہونے والی کیفیات پر آگاہ رہتا ہوں. یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میری آنکھ سوتی ہے اور میرا دل نہیں سوتا. لہٰذا چنانچہ سونے کی حالت میں بھی جسم پر جو چیزیں وارد ہوتی ہیں، جو کیفیات ہوتی ہیں، ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ہوتے تھے. تو اس لیے یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے ہمارا عام لوگوں کا ٹوٹ جاتا ہے نیند کی وجہ سے. یہ ہمارا 7واں پوائنٹ تھا 10 میں سے. تو اب ہمارا 8واں پوائنٹ ہے کہ بے ہوشی، انکانشیسنیس ہو جاتی ہے، جنون ہو جاتا ہے، غشی ہو جاتی ہے، فینٹنگ، یعنی کہ اور اتنا انٹاکسیکیشن لے لیں، یعنی کہ جو کوئی نشہ آور چیز لے لے کہ چلنے میں پاؤں صحیح طرح نہ جمنے پائیں، یعنی کہ بالکل لڑکھڑا کے چل رہا ہو، کوئی ہاتھ میں پکڑے تبھی چل سکے ورنہ چل ہی نہیں سکے، اتنا جو ہے وہ نشے میں دھند ہو گیا ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، وضو باقی نہیں رہے گا. اس کے بعد 9واں پوائنٹ ہے 9، جاگتی حالت میں رکوع سجود والی نماز میں بالغ کا کہکا. تھوڑا غور سے فرمائیے گا کہ کہکے سے بھی وضو اور نماز
ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ جاگتی حالت میں رکوع سجود والی نماز میں بالغ کا کہکا، یعنی بقیہ شرائط کے ساتھ اتنی آواز سے ہنسنا کہ آپس والے 3 4 افراد سن لیں، اس سے نماز و وضو دونوں ٹوٹ جائیں گے۔ یعنی کہ ایک تو جاگتی حالت میں ہو، سوتی ہوئی حالت میں نہ ہو، دوسرا رکوع سجود والی نماز ہو، کوئی اور سی نماز نہ ہو، جیسے نماز جنازہ کی ہوتی ہے، اس میں رکوع سجود نہیں ہوتا، تو رکوع سجود والی نماز نہ ہو، رکوع سجود والی نماز ہو، دوسری کنڈیشن۔ تیسرا بالغ کا کہکا، یعنی کہ بالغ ہونا چاہیے۔ تین کنڈیشن: جاگتی حالت، رکوع سجود والی نماز، تیسرا بالغ کا کہکا۔ اس سے وضو بھی ٹوٹے گا اور نماز بھی زائل ہو جائے گی، نماز بھی ٹوٹ جائے گی، لہٰذا دوبارہ وضو کرے اور نماز پڑھے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث پاک آ رہی ہے آگے، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے تو اس وقت ایک نابینا شخص نماز کے ارادے سے وہاں آئے اور بغیر منڈیر والے ایک کنویں میں گر گئے، تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے کچھ حضرات غیر اختیاری طور پر ہنس پڑے، یہاں تک کہ کہکا بلند ہو گیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، تم میں سے جس نے کہکا لگایا تو اسے چاہیے کہ وہ نماز و وضو دونوں کو لوٹائے۔ یعنی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اصحاب پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک نابینا صحابی آئے اور وہ نماز میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن وہاں جو ایک کنواں تھا وہ اس میں گر گئے، جس کی وجہ سے جو پیچھے حضرات لوگ کھڑے تھے تو غیر ارادی طور پر وہ ہنس پڑے اور ان کا کہکا بلند ہو گیا، جس کو حضور نے سماعت فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے پھر انہوں نے حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس نے کہکا لگایا تو اسے چاہیے کہ وہ نماز و وضو دوبارہ کرے، یعنی کہ وضو بھی دوبارہ کرے اور وضو کر کے نماز کو لوٹائے، اس طرح اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اس طرح ہمیں تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ نیکسٹ پیج کے اوپر ہے، میں نے پیج شیئر کر دیتا ہوں، اور کہ مطلب یہ کن صورتوں میں جو ہے وہ اس طرح وضو اور نماز دونوں ٹوٹیں گے۔ یہاں سے دیکھتے ہیں کہ پیچھے بیان کردہ مذکورہ حدیث کے پیش نظر کہکے سے وضو ٹوٹنے کے لیے چند شرائط ہیں۔ وہ کون سی شرائط ہیں؟ وہ یہ ہیں: پہلی، رکوع سجود والی نماز میں ہو، دوسری، کہکا لگایا گیا ہو، یہ نہیں کہ ایسی بسل کا کہکا لگایا ہو، تیسری، کہکا لگانے والا بالغ ہو، نابالغ کا الگ حکم ہے وہ آگے آ جائے گا، بالغ ہو، کہکا لگانے والا بالغ ہو، چوتھا، جاگتی حالت میں لگایا گیا ہو، ایسا نہیں ہو کہ وہ نیند آ گئی ہو، نیند سے تو پھر وہ ویسے ہی اس کی وجہ سے چلا جائے گا، لیکن جاگتی حالت میں لگایا گیا ہو۔ چنانچہ اگر نماز کے علاوہ اگر نماز کے علاوہ کسی باوضو شخص نے کہکا لگایا، وضو نہ جائے گا، یعنی کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز میں نہیں ہے، دوران نماز نہیں ہے، کہکا لگا لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز چار شرائط ہیں: رکوع سجود والی نماز، کہکا لگایا گیا ہو، کہکا لگانے والا بالغ ہو، چوتھا جاگتی حالت میں لگایا ہو۔ چار صورتیں پائی جائیں گی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر بغیر نماز کے اس نے وضو نماز پڑھ کر آیا ہے، ابھی کوئی بات چیت ہو رہی تھی فرینڈس میں، فیملیز میں، کولیگس میں، یا کوئی اس نے بات ذہن میں آ گئی، ہنس پڑا، کہکا لگ گیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح نماز جنازہ میں کہکا لگایا تو صرف نماز جائے گی، وضو نہیں جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ نماز جنازہ میں جو ہے، کیونکہ وہ رکوع سجود والی نماز نہیں ہے، یہاں پہ وضو تو ٹوٹے گا لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی، معذرت، صرف نماز جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی کہ صرف جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز جنازہ والی، وہ آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ رکوع سجود والی نماز نہیں ہے۔ اگر رکوع سجود والی نماز ہوتی تو پھر وہی حکم ہوتا جو اوپر ہے کہ وضو اور نماز دونوں جاتے، صرف نماز جنازہ میں صرف وضو جائے گا، نماز جائے گی، وضو نہیں جائے گا۔ اس کے بعد ہے، اسی طرح اگر صرف مسکرایا، آواز بالکل نہ آتی تو نماز و وضو دونوں قائم رہیں گے، اور اگر آواز تھی
آواز تھی، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر صرف مسکرایا، آواز بالکل نہ تھی، تو نماز وضو دونوں قائم رہیں گے، اور اگر آواز تھی لیکن صرف خود کو سنی، کہہ کی حد تک نہ پہنچی، تو صرف نماز ٹوٹے گی، وضو قائم رہے گا۔ وضو قائم رہے گا یعنی کہ دوسرے دو تین سے چار لوگوں تک نہیں پہنچی، بلکہ صرف ہلکی سی خود ہی کو آئی، تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، وضو قائم رہے گا، تو دوبارہ اس کو نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نماز میں سو گیا اور پھر کہا نکل گیا، نماز گئی، وضو قائم رہے گا، یعنی کہ نماز میں سو گیا اور سوتے میں جو اس کا کہا نکل گیا، تو نماز چلی جائے گی اور وضو قائم رہے گا، کیونکہ سونے والی جو پیچھے حالتیں ہم دیکھ کر آ چکے ہیں، اگر اس میں سے کوئی حالت پائی جائے گی تو جو ہے وہ اس کا وضو جائے گا، اگر ان میں سے کوئی حالتیں نہیں پائی گئیں جن میں ہم نے دیکھا کہ وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے، تو پھر وہ اس کا وضو قائم رہے گا، ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ دیکھتے ہیں کہ نابالغ نے کہہ کر لگایا نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ہوگا۔ صرف نابالغ ہے، بالغ اور نابالغ کے الگ مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح نابالغ نے کہہ کر لگایا، نماز پڑھ رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، اس کو جماعت میں شامل کیا ہوا تھا، یا گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، جماعت میں تھا، تو کیا حکم ہوگا؟ نابالغ نے کہہ کر لگایا نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا نابالغ کا۔ یہیں پر ہی اپنے یہ تقریباً ہمارے سارے یہ 9 پوائنٹس 10 پوائنٹس پورے ہو گئے۔ یہ مباشرت فاحشہ جو ہے یہ آپ میں 1-2 منٹ دے رہا ہوں، آپ پڑھ لیں اس کو، اور کوئی سوال ہو تو پڑھ لیجیے گا، کر لیجیے گا، یہ تھوڑا صحیح مسائل ہیں۔ 1 منٹ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کو تھوڑا سا ریڈ کر لیں۔ جی، تو ایسے بہت سارے حضرات ہوں گے جنہوں نے پہلی دفعہ ہی یہ نام سنا ہوگا، مباشرت فاحشہ، اور اس طریقے سے ہمارے تمام پورے 10 پوائنٹ ہمارے پورے ہو گئے جو ہم نے اسٹارٹ کیے تھے، کہ وضو ٹوٹنے کے اسباب۔ پہلا تھا اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کسی بھی نجاست کا نکلنا، دوسرا تھا مرد یا عورت کی پچھلے مقام سے خارج ہونے والی ہوا، تیسرا تھا جسم سے خون یا پیپ زرد پانی کا نکل کر ایسی جگہ بہنا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، چوتھا اس کا پوائنٹ تھا آنکھ، کان، ناف یا پستان وغیرہ میں سے کسی دانے یا بیماری کی وجہ سے یا درد کے ساتھ بہنے والا آنسو یا پانی، پانچواں تھا چھالا نوچنے پر بہنے والا پانی، چھٹا تھا منہ بھر کے، ساتواں تھا سو جانا جس کے ڈفرینٹ مسائل ہم نے دیکھے، آٹھواں تھا بے ہوشی، جنون، غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں صحیح طرح نہ جمنے پائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، نواں تھا جاگتی حالت میں رکوع سجود والی نماز میں بالغ کا کہکا، اور یہ تمام مسائل ہم نے دیکھے، دسواں تھا مباشرت فاحشہ۔ یہاں تک کوئی کوشچن ہے جو ہم نے آج کیا، یا اس میں آخر میں بھی کوئی کوشچن ہے تو کر لیں، ورنہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ جی عدنان، کیسے بھائی کوئی کوشچن ہے؟ جی میرا تو نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ آج دیکھیں گے ہم ان چیزوں کا بیان جن سے وضو نہیں جاتا۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہم نے دیکھے تھے 10، اب وہ چیزیں دیکھیں گی کہ ان چیزوں کا بیان جن سے وضو نہیں جاتا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں سے وضو کا ٹوٹ جانا عوام میں مشہور ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور چنانچہ درج ذیل چیزوں سے وضو نہیں جاتا، گزارش ہے کہ انہیں بغور پڑھیں اور اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جس سے وضو نہیں جاتا؟ کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا پوائنٹ ہے آنکھ سے بیماری کے علاوہ، مثلاً ہوا جانے،
دھول مٹی پڑ جانے یا پیاس کے پانی کے باعث نکلنے والے آنسو سے. یعنی کہ اگر آنکھ سے بیماری والا پانی نکلا تو وضو ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور پانی نکل رہا ہے، آنسو نکل آئے یا پیاس کی وجہ سے آنسو نکل آتے ہیں، دھول مٹی جل جاتی ہے، رب کرتے ہیں تو آنسو نکل آتے ہیں، کسی اور وجہ سے اس طرح آنسو نکل آئے تو اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا. تیسرا پوائنٹ ہے بدبودار پسینہ آنے سے. بدبودار پسینہ آنے سے یہ ہو گیا یہاں پہ. اور میں اس کا نیکسٹ پیج شیئر کر دیتا ہوں کہ جس میں اس کے باقی کے مسائل ہیں کہ جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہاں ٹاپ پر دیکھتے ہیں، انجیکشن یا ڈرپ چڑھانے سے. انجیکشن یا ڈرپ چڑھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کے بعد ہے ناخن یا غیر ضروری بال کاٹنے سے. ناخن وغیرہ یا جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں، انوانٹیڈ ہیئرز ہوتے ہیں، ان کے کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آئینے دیکھنے میں یا برہنہ آئینے دیکھنے میں وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے. اسی طرح سگریٹ پینے، اسموکنگ کرنے سے یا نسوار کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر یہ کہ وضو کر لینا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کی نورانیت کم ہو جاتی ہے. اسی طرح غیبت یعنی کہ بیک بیٹنگ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ کبھی بھی غیبت خدا نہ خواستہ ہو جائے تو توبہ کر لینی چاہیے اور فوراً وضو کر لینا بہتر ہے کیونکہ اس سے نورانیت کم ہو جاتی ہے وضو کی. اسی طرح خنزیر کا نام لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عوام میں ایسی مشہور ہوتا ہے کہ خنزیر کا تم نے نام لے لیا تو وضو تمہارا ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے. اسی طرح گانے سننے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. گانے سننے سے، سانگ سننے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کا جو گناہ ہے گانے سننے کا وہ الگ ہے، لیکن اس سے وضو کے اوپر فرق نہیں پڑے گا. ہاں اس سے نورانیت کم ہو سکتی ہے لیکن وضو کے اوپر فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح جسم یا کپڑوں پر ظاہری نجاست لگنے سے، جسم یا کپڑوں پر ظاہری نجاست لگنے سے، جیسے ماں بچے کا پیشاب وغیرہ دھوتی ہیں کیونکہ بچے وغیرہ سے پیشاب کر دیتے ہیں تو اس وقت کچھ چھینٹیں آ جاتی ہیں، یا بچے کا جو پیشاب ہے جسم پر وہ کر دیتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ناپاک ہو گئی کپڑے، ناپاک ہوگا جسم، پانی ہلکا سا بہا لیں گے جہاں پہ وہ لگا ہے، جو بھی یعنی کہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے وہ ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں، وہ ہم کریں گے، لیکن یہ کہ وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح بچے کو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کوئی اگر ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اپنا یا کسی کا ستر کھلا دیکھنے سے، یہ آخر کے جو 4 پوائنٹ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو دھیان رکھیے گا. اپنا یا کسی کا ستر کھلا دیکھنے سے، ستر یعنی کہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے اپنی یا کسی کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے. اپنی یا کسی کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح عورت و مرد کو ایک دوسرے کو چھو لینے سے، عورت نے یعنی کہ بیوی نے شوہر کو چھوا، شوہر نے بیوی کو چھوا، وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح کوئی گندا منظر دیکھ لیا، کوئی بیڈ سین دیکھ لیا، آپسن سین دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن ان چاروں کے اوپر ایک حکم لگتا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ یہاں پر ہے کہ یہ حکم ہے ہاں اگر ان آخری 4 کاموں میں سے کسی بنا پر شرمگاہ سے خارج ہوا، یعنی کہ شرمگاہ سے کچھ چیز بھی خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. وضو ٹوٹ جائے گا. ان چاروں کیسز میں کیا بتا رہے ہیں؟ ان چاروں کیسز میں اگر آخری 4 کاموں میں سے کوئی شرمگاہ سے کچھ بھی خارج ہوا تو وضو ٹوٹ جائے گا. بلکہ آگے مزید فرمایا بلکہ شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کی صورت میں غسل بھی لازم ہو جائے گا. یعنی اگر شہوت ہوئی، شہوت کے ساتھ جو منی کا خروج ہوا تو اس صورت میں وضو بھی جائے گا اور غسل بھی لازم ہو جائے گا.
اس کے بعد جو پوائنٹ ہے خروج ہوا کے شک سے، خروج ہوا کے شک سے چنانچہ جب تک کوئی بو محسوس نہ ہو یا آواز سنائی نہ دے وضو قائم رہے گا. یعنی کہ شک تھا کہ بھئی صرف خروج ہوا ہوئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کب ٹوٹے گا؟ کوئی اسمیل ہونی چاہیے یا محسوس ہونا چاہیے یا آواز آنی چاہیے، ساؤنڈ ہونی چاہیے، سنائی دے تو وضو، ورنہ وضو قائم رہے گا اگر ان میں سے کچھ نہیں ہوا تو. اسی سے متعلق ایک حدیث حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اسے نماز میں کسی وضو توڑنے والی چیز کا وہم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہم ہوتا ہے. تو وضو و نماز کا حکم کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز کو نہ توڑے جب تک کوئی آواز نہ سنائی دے یا وہ کوئی بو محسوس نہ کرے. بعض دفعہ جو ہے وہ آواز نہیں آتی ہے، صرف جو ہے وہ بو محسوس ہو جاتی ہے، تو بالکل جب توڑے ورنہ نہیں توڑے. تو بہرحال یہ چیزیں تھیں. آخری میں ایک نوٹ لکھا ہوا ہے خروج ہوا کا یقین ہے تو اگرچہ آواز بو محسوس نہ وضو ٹوٹ جائے گا. یعنی کہ نہ ساؤنڈ ہے نہ اسمیل ہے، لیکن اس کو یقین ہے کہ خروج ہوا ہوا، اب وضو گیا، وضو ٹوٹ جائے گا. یہ آج کے ٹاپک کے کچھ ہمارے مسائل تھے جو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ماشاءاللہ سے دیکھے کہ کن صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو کر لیں، پھر یہیں پر ہی اپنی کلاس کا آج کا اختتام کریں گے. جی سعید بھائی. نہیں، میرے پہ کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کوئی کسی نہیں. پوائنٹ میں؟ کوئی اور؟ ٹھیک ہے. عدنان کیسے بھائی، کوئی اور کوئی کوشچن وغیرہ ہو؟ نہیں ماشاءاللہ بالکل واضح ہے، کوئی خاص کوئی نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی پریشانی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہی اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس کے چند کچھ اور مسائل ہیں، تقریباً کوئی 6-8 مسائل ہیں ایک دو پیجز کے، تو وہ اور ہم کر لیں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی. اور پھر ہم جو ہے وہ اعضاء وضو کے اوپر جائیں گے، کہ پٹی وغیرہ کے مسائل ہیں، پھر وضو کی شرعی حیثیت دیکھیں گے کیا ہے. تو اس طرح کے کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی، کوشش کریں گے کہ نیکسٹ کلاس میں کور کریں. اور یہیں پہ اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ مجھے، میرے والدین کو، میرے گھر والوں کو، میں آپ کو، آپ کے گھر والوں کو دعا میں یاد رکھوں گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ پر، میرے گھر والوں پر، آپ پر، آپ کے گھر والوں پر رحم فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو، ہم اچھی نیت کے ساتھ جو ہیں وہ یہ فرض علوم کے جو مسائل ہیں وہ سیکھیں، عمل کریں، اور دوسروں کو اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ جو ہے بتائیں، تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے اور اللہ رب العزت ہم سے اور ان سے راضی ہو سکے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.